تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ اٹل جی سے کہا تھا کہ اٹل جی ہندوستان کی حفاظت کریے، ہندوستان کو بچائیے، ورنہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، یہ ڈوبے گا اگر تو تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے، ایک کشتی کے سوار ہیں۔ حضرت مولانا نے صرف عافیت کی بات فرمائی، کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ ہر ایک جو یہاں کا ناگرک ہے، جو نیشنل ہے یہاں کا، ہر ایک جو یہاں کا باشی ہے، اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ہمیں ماحول کو پرامن بنا کر کے رکھنا ہے۔ کوئی بگاڑتا ہے وہ اس کا اپنا کام ہے، ہمیں تو بنا کر کے رکھنا ہے۔ تو اللہ سے عافیت مانگنی ہے باقاعدہ ہم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے آنے کے بعد اللہ کی رضا کو پہلے مانگا تھا، اے اللہ آپ ہم سے راضی، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور میں عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اب تو ایک سوشل میڈیا کا دور ہو گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ سن سکتے ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگنا، اور بڑے خوبصورت انداز میں بہت سارے مبصرین اور مقررین اور خطبہ موجود ہیں جن کا ایک پورا سیلاب مل جائے گا آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت، آپ جو چاہیں گے اس کے اندر تلاش کریں گے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن بہرحال سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے، اس مسئلے میں پہلے آ کر کے ہم کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود ہی اللہ کے نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے۔ ایک ایک قدم ہم خوش ہیں تب بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم غمی میں پڑے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہمارے اندر۔ اگر اللہ نے تھوڑے سے پیسے دے دیے ہیں تو ہمارے اندر ایک غرور جنم لیتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، میں ایسی شادی کروں گا کہ کئی گاؤں اور کئی شہروں تک اس کا نام ہوگا اور لوگ اس کی مثالیں دیا کریں گے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنی مشکل سے پیسے کمائے جا رہے ہیں اور آمدنی کے ذرائع محدود ہوتے جا رہے ہیں، پیسے کمانا ایک مشکل مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا بے دریغ پیسے کو بہا دینا اور اس کو پھونک دینا، یہ کہاں کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنا یہ شیطانی عمل ہے، ایک مسلمان کا اور ایک ذمہ دار کا عمل نہیں ہے۔ فضول خرچی، اور اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس پر ہم اکڑتے ہیں۔ ایسی شادی ہوگی کہ لوگ یاد کریں گے، ختنوں میں لاکھوں روپے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ختنہ بھی کوئی چیز ہے، ایک سنت ہے، جیسے ہم عقیقہ کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اسی طرح ختنہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، مسنون ہے۔ تو ایک تقریب میں پیسوں کو بہانے سے لگا کر کے پیسوں کو برباد کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی صحیح مصرف مل جائے اللہ کو راضی کرنے کا، پھر ہم گن کے پیسے خرچ کریں گے، گن کر کے اپنا بھی حساب پکا کریں گے، سامنے والے کا بھی پھر پورا حساب رکھیں گے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں۔ جہاں پر بے حساب ہم کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر ہم نے حساب شروع کر دیا تھا، اور جہاں پر سوچ کے پیسے خرچ کرنا ہے کیونکہ اس کا حساب دینا ہے، وہاں پر ہم بے حساب ہو گئے ہیں ایک ایک قدم پر۔ تو حالات آسانی کے آتے ہیں تو ہم نافرمانی پر آ گئے، پریشانی کیا ہے تو ہم نافرمانی پر آ چکے ہیں۔ اس لیے مسئلہ ہمارا یہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے حالات ہیں شاید اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ، کوئی عذاب ہو۔ تو نبی کی سیرت کو جب ہم دیکھیں گے، اس کے بعد جب اپنی زندگی کو پڑھیں گے، اس کا ہم جائزہ لیں گے، تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہم ہر موڑ پر، ہر موقع پر اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مساجد کا مسئلہ ہو، اور وہ زکوٰۃ و خیرات کا مسئلہ ہو، وہ دینی مصارف کا مسئلہ ہو، وہ دینی تعلیم گاہوں کا مسئلہ ہو، یا دینی مراکز اور خانقاہوں کا مسئلہ ہو، ہم ہر ایک میں کچے ہیں۔ بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، اور قدم قدم پر ہمیں اللہ کو راضی کر کے توبہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور یہ نماز جس کے بارے میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ایک سرسری کوئی عبادت ہے، ورنہ اگر جمعہ ہم نے کر لیا ہے تو کم سے کم ہم اب مسلمان تو باقی رہے نا، وہ 3 جمعہ ہمارا نہ چھوٹنے پائے، یہ ہم نے ایک فتویٰ بنا لیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کا۔ یہ 3 جمعہ کا مسئلہ ہمارے اوپر سوار ہے، بس 3 جمعہ نہ ہونے پائے۔ اب لوگ بڑی بے جگری کے ساتھ، بڑی جسارت کے ساتھ جمعہ تک چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی وہ مدد جو صحابہ کرام پر آئی تھی، اللہ کی مدد جو انبیاء کرام پر آئی تھی، وہ مدد آج ہم جیسے لوگ ناہنجار لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ اللہ کی رضا کا ہے، اللہ ناراض ہے، یہ سارے حالات آ رہے ہیں، یہ مساجد کا معاملہ ہو یا مدارس کا معاملہ، یہ جو بھی امتحانات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ خود رو رہی ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آج میرا اندازہ ہی اس ایک لمبی صف میں آدھی صف فجر کی نماز میں لوگ تھے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن فجر میں آدھی صف، ان مسجدوں کا رونا کون سنے گا؟ ان نوجوانوں کی جوانی کس کام کی ہے، کب کام آئے گی؟ اور اس میں بھی آدھی میں سب بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے
اگر یہ ٹھنڈی ہے، ٹمپریچر اگر ہمارا 6 7 8 تک پہنچ رہا تو ان بوڑھوں کو ٹھنڈی نہیں لگتی کیا؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اصل مسئلہ ہمارا ایمان سرد پڑتا جا رہا ہے، اندر کا جو یقین ہے کمزور پڑتا جا رہا ہے، ورنہ یہ ٹھنڈی کوئی ٹھنڈک تو نہیں نا بہت زیادہ، بہت ساری جگہوں پر ہے ٹھنڈک، یہاں سے زیادہ پڑتی ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے، تو کیا سب بے نمازی ہو جائیں گے؟ تو ٹھنڈی کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی سوچ کا مسئلہ ہے۔ اگر ٹھنڈا کا مسئلہ ہوتا تو یہ بوڑھے اندر ہوتے، سارے جوان مسجد میں ہوتے۔ ایک فجر کا معاملہ نہیں ہے، بس ساری نمازیں اور سارا مسئلہ اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاق دیکھ لیا جائے، معاملات دیکھ لیا جائے، آج مسلمان سے سہما ہوا ہے۔ ایک مسلمان محلے میں کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اگر آپ گھر سے باہر ایک سامان چھوڑ دیجئے، ہمارے اس سامان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم ڈرے ہوئے ہیں، اگر 10 روپے کا سامان پڑا ہوا وہ بھی مسلم بچے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلم محلوں میں کون چوری کرے گا؟ آج مسلم محلوں میں ہماری مائیں اور بہنیں اپنوں سے محفوظ نہیں ہیں، اور رونا رویا جا رہا ہے غیروں کا۔ ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے، مساجد میں چوریاں ہو رہی ہیں، مساجد میں بھیک مانگا جا رہا ہے۔ یہ صاف فتویٰ ہے تمام علماء کا کہ مسجد میں کسی قسم کا اپنی ذات کے لیے چندہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ دینی امور ہے، وہ دینی جو امور ہے، اجتماعی امور ہے، وہ تو مسجد سے ہی حل ہوں گے۔ اپنی ذاتی کام کے لیے چندہ کرنا، آج مسلمان آتا کہتا ہے صاحب میری بہن کی شادی ہے، تو تماشا ہو گیا مسجد۔ کس پہلو کو آپ دیکھیں گے؟ ہم آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ماؤں بہنوں کی عزت کا معاملہ ہو گیا، چوری کا معاملہ ہو گیا، سودے کا معاملہ ہو گیا۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے قرض لیا، دینے کو تیار نہیں ہے، قرض مانگنے جاؤ تو وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی کی پریشانی، ہر آدمی ایک سیاست کی نظر، سیاست کا ایک سب کے اوپر ایک اس کو کہتے ہیں بھوت سوار ہے کہہ لیجئے، یا ایک جنون سوار ہے اس کو، بس اسی کے پیچھے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تو بار بار سوچتا ہوں اس بات کو، بار بار کہتا ہوں کہ اگر سیاسی مسائل نہ ہوتے ہماری زندگی میں، ہمارے اندر اخلاق مر چکے ہوتے اب تک۔ ان اخلاق کے اندر صرف سیاست کی روح بچی ہے، حقیقت کچھ نہیں اس کے اندر۔ ہر آدمی مطلب کے پیچھے گھوم رہا ہمارے۔ تو جہاں پر ہمارا پورا وجود زخمی ہو، ہمارے اسلامی سارے جو اعمال، سارے اقوال اور افعال سب بالکل زخمی ہو چکے ہوں، وہاں پر اللہ کی رضا کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہمارے سامنے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، رونا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، زکوٰۃ و خیرات دے کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو بھی مسائل آئے ہیں اس کا حل اللہ سے ہم کو مانگنا ہے کہ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو حالات آئے ہیں ان حالات سے ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور ان حالات سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اور جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے، بہت کام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ اللہ ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔